اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آج شعبان المعظم کی 14ویں شب ہے اور کل انشاءاللہ تعالی 15ویں شب ہے۔ اس شب کے کچھ اعمال میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے دو باتیں یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کے جو فضائل ہیں اور جو مسائل ہیں وہ کل کی نشست میں لائیو اپنے پیج کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے، اور سابقہ یعنی گزشتہ جو برس ہے پچھلے سال ہم نے اس کے اوپر گفتگو کی بھی ہے، اور اس کے فضائل اور مسائل سوشل میڈیا پہ آپ لوگ سنتے بھی رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھنا کہ عمومی طور پر لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے اور کچھ روایات سپورٹ کرتی ہیں اس بات کو کہ 15ویں جو رات ہوتی ہے شب بارات جس کو ہم کہتے ہیں، لیلۃ من نصف شعبان، 15ویں جو رات ہوتی ہے جس کو ہم شب بارات کہتے ہیں، یہ فیصلوں کی رات ہوتی ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں، یعنی ڈیوٹیاں فرشتوں کے سپرد کر فرما دیتے ہیں کہ فلاں شخص اس کی اس سال وفات ہونی ہے، فلاں شخص دنیا کے اندر آئے گا، فلاں کو اتنا رزق ملے گا۔ یہ فیصلوں کی رات ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ صحیح تحقیق یہ ہے کہ فیصلوں کی رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لیلۃ البرات یعنی شب بارات کی جو رات ہے یہ فیصلوں کی، یعنی شب بارات کے اندر فیصلے نہیں ہوتے، لیلۃ القدر کو ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ جس رات کے اندر ہم نے قرآن نازل کیا اس رات کیا ہے؟ وہ کون سی رات ہے؟ اس رات اللہ تعالیٰ ہر امر کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کب اترا ہے؟ لیلۃ القدر کو اترا ہے۔ لیلۃ القدر کو اترا ہے قرآن پاک۔ لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ قرآن کی رات ہے، تو اسی رات اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی نص ہے۔ تو باقی بے شک میں اس بات کو مانتا ہوں کہ کچھ روایات ایسی ہیں کہ جو اس نظریے کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن تحقیق یہی ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ پچھلی امتوں کے اندر اس طرح ہوتا تھا کہ جب لوگ گناہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب آتا تھا، کہیں پر بارش برستی تھی، سیلاب آتا تھا، کہیں پر ایک چنگار کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قوم کو تباہ کر دیا، کہیں پر سیلاب آئے پوری قومیں تباہ ہو گئی۔ لیکن اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کے جب گناہ بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ کہیں پر پھر اللہ تعالیٰ شب بارات عطا کرتے ہیں، کہیں پر اللہ تعالیٰ شب قدر عطا کرتے ہیں، کہیں پر عید الفطر کی رات عطا فرماتے ہیں، کہیں پر رمضان المبارک عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بہانے ہیں۔ اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ میرے بندے جہنم سے بچ کر جنت کے اندر چلے جائیں، میرے بندوں کی بخشش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ دن جس وقت یعنی 15 شعبان کی جو شب ہوتی ہے تو اس وقت آپ اس طرح کریں، بلکہ اس سے بھی پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ 16 مقامات کے اوپر غسل کرنا مستحب ہے۔ ان میں سے ایک یہ لیلت شب بارات بھی ہے، یعنی اس کے اہتمام کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ غسل اس طرح کیا جائے، عصر کے وقت غسل کیا جائے، اور یہ جو پانی ہوتا ہے اس پانی کے اندر، یعنی جس پانی سے آپ نے غسل کرنا ہے، اس پانی کے اندر آپ 7 بیری کے پتے ڈال دیں، اس کو جوش دے دیں، بیری کے پتوں کے اندر پانی کو جوش دے دیں، بیری کے پتے ڈال دیں پانی کے اندر، اس سے آپ غسل کریں۔ تو اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ پورا سال یہ جو سحر وغیرہ کے اثرات ہوتے ہیں، جادو وغیرہ کے اثرات ہوتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ آزمودہ چیز ہے کہ علماء کی آزمائی ہوئی چیز ہے، تو اس طرح کرنا چاہیے کہ پانی کے اندر آپ 7 بیری کے پتے ڈال دیں، ان سے غسل کر لیں، تو پورا سال اللہ تعالیٰ جادو ٹونے سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ غروب آفتاب سے پہلے آپ غسل کر لیں، عصر کے وقت کل یعنی غسل کر لیں غروب آفتاب سے پہلے، اور 40 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کتنی مرتبہ آپ نے پڑھنا؟ 40 مرتبہ۔ اب سورج غروب ہو گیا، غروب آفتاب سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ کر لیا، یعنی پہلا وظیفہ غروب آفتاب سے پہلے کا ہے، غسل کرنا ہے، بیری کے 7 پتے بھی اس پانی کے اندر ڈالنے ہیں، غسل کرنا ہے، پھر 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ اب سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہونے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے، 6 نوافل کے ساتھ۔ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 2 نفل آپ نے پڑھنے، 2 نفل آپ نے پڑھ لیے، اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں،
اور بیٹھ کر آپ کیا کریں، سورہ یاسین شریف پڑھیں، اور اس کے ساتھ 21 دفعہ آپ سورۃ الاخلاص بھی شامل کر لیں۔ پھر کھڑے ہو جائیں، 2 رکعت نفل ادا کریں، پھر بیٹھ جائیں، 1 دفعہ سورۃ یاسین پڑھیں، 21 دفعہ آپ سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ اسی طرح تیسری مرتبہ پھر آپ نے 2 نفل پڑھنے، 2 نفل کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے، اور 21 دفعہ آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ یہ 3 دفعہ سورۃ یاسین شریف ہو جائے گی، اور 63 دفعہ سورۃ الاخلاص بن جائے گی، اور 6 رکعتیں آپ کی ادا ہو جائیں گی، نوافل ادا ہو جائیں گے۔ پہلی مرتبہ آپ سورۃ یاسین پڑھیں گے تو ساتھ یہ نیت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے طویل عمر عطا فرمائے عافیت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے طویل عمر عطا فرمائے، کس کے ساتھ؟ عافیت کے ساتھ۔ پہلی مرتبہ سورۃ یاسین کے ساتھ آپ نے یہ نیت کرنی، اور دوسری مرتبہ آپ نے نیت کرنی ہے دفع بلا کی، یعنی اللہ تعالیٰ یہ جو مصیبتیں ہوتی ہیں، یہ جو بلائیں ہوتی ہیں، آسمانوں سے نازل ہوتی ہیں، زمینیں بلائیں ہوتی ہیں، یہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی بری نظریں ہوتی ہیں، پڑوسیوں کی بری نظریں ہوتی ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ مجھے نجات عطا فرمائے۔ اور تیسری آپ نے پڑھنی ہے غنا کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے غنی کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ تعالیٰ مجھے کسی کا محتاج نہ کرے۔ یہ 3 دفعہ آپ نے پڑھنی۔ اس طرح یہ معاملہ جس وقت مکمل ہو جائے تو آخر میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ایک دعا پڑھنی ہے۔ 6 رکعت بھی پڑھ لی، 3 دفعہ سورۃ یاسین شریف بھی ہو گئی، 63 دفعہ سورۃ الاخلاص بھی ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ نے ایک دعا کرنی ہے۔ وہ دعا بڑی طویل ہے، اگر میں اس کا پورا عربی متن پڑھوں پھر اس کا ترجمہ کروں تو ویڈیو یہاں پر ہماری گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ اس دعا کا خلاصہ یہ، بس آپ خلاصہ ذہن میں رکھ لیں، اللہ تعالیٰ کو اچھے ناموں سے پکاریں، اے غفور الرحیم، رحیم کریم، جبار، علیم، متکبر، حکیم، میرے پاک پروردگار، رحیم اور کریم غفور اللہ، کہ اگر میری قسمت کے اندر کچھ برائی لکھی ہوئی ہے، یعنی کوئی برائی مجھے پہنچنی ہے، کوئی شقاوت مجھے پہنچنی ہے، کوئی برا معاملہ میرے ساتھ ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل کر دے خوشبختی کے ساتھ، اچھے نصیبوں کے ساتھ۔ بس یہ دعا کر لیں، یہ اس پوری دعا کا خلاصہ ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے یہ دعا بھی پڑھنی ہے، لا الہ الا لا الہ الا ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اب 2 سٹیپ یہاں پر مکمل ہو گئے۔ پہلے آپ نے وہ جو وظیفہ تھا عصر کا، یعنی ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ پڑھا ہے۔ دوسرا وظیفہ یہ 6 رکعتیں، 3 دفعہ سورۃ یاسین، اور ساتھ 63 دفعہ سورۃ الاخلاص، پھر یہ دعا، بلکہ 2 دعائیں، یہ دعائیں جو پڑھ کے سنائیں یہ بھی، اور جو خلاصہ بتایا وہ بھی، یہ 2 وظیفے ہو گئے۔ اب آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز آپ یعنی عشاء کے اندر، شب کے اندر داخل ہو گئے، رات ہو گئی، عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی ہے۔ اب آپ نے اس طرح کرنا ہے، یہاں پر بہت سارے نوافل ہیں لیکن سب کی طرف نہیں جاتے، میں مختصراً میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 8 رکعت آپ پڑھیں۔ کس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 11 دفعہ آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ عشاء کے بعد 8 رکعتیں 2 کر کے آپ نے پڑھنی ہیں، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد 11 مرتبہ آپ نے کیا پڑھنا ہے، سورۃ الاخلاص پڑھنا ہے۔ پھر اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی ذات مقدس کو، حسنین کی امی جان، آپ کی ذات مقدسہ کو، حضرت شیر خدا مولا المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زوجہ پاک کو، آپ کی اہلیہ محترمہ کو آپ نے کیا کرنا ہے، گفٹ کرنا ہے، ان کو ایصال ثواب کرنا ہے، ان کی روح مبارک کو۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کی شفاعت آپ کو نصیب ہوگی۔ یہ ایک وظیفہ ہو گیا رات کا۔ دوسرا وظیفہ یہ کہ رات کو آپ نے 12 نفل پڑھنے ہیں، یعنی 8 یہ تو الگ ہو گئے، پھر آپ نے 12 نفل پڑھنے، اور ان میں ہر مرتبہ آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی یہ جو 12 رکعتیں پڑھنی ہیں یہ بھی 2 کر کے پڑھنی ہیں، اور پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ ہر مرتبہ سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 30 مرتبہ سورۃ الاخلاص۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کو آپ کا ٹھکانہ، جنت کے اندر جو ٹھکانہ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں گے، اور آپ کے جو اہل و عیال ہیں، یعنی جو آپ کے گھر والے پکے جہنمی ہو جائیں گے، پکے جہنمی جن کا کوئی عمل اچھا نہیں ہوگا، جہنمی ہوں گے، ان جہنمیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت قبول کریں گے، یعنی پکے جہنمی جو آپ کے اہل و عیال کے اندر ہیں، اس عمل کی وجہ سے، یعنی 12 رکعتیں ہر مرتبہ سورۃ الفاتحہ کے بعد 30 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنا اس رات کے اندر، شب قدر کی رات کے اندر۔ اس میں کیا ہوگا کہ پکے اہل و عیال جو ہیں، آپ کے پکے جہنمی اہل و عیال، آپ کی شفاعت کی وجہ سے وہ جنت چلے جائیں گے، اور دوسرا دنیا میں جانے سے پہلے آپ اپنا ٹھکانہ بھی دیکھ لیں گے۔ اتنا کافی ہے بس۔ تیسرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس رات آپ صلاۃ التسبیح پڑھا کریں۔ صلاۃ التسبیح کی جو فضیلت ہے وہ تو ہے انشاءاللہ، چلو پھر میں کبھی اگر کل کی نشست میں بتا دوں گا، وہ جامع ترمذی شریف کی روایت حضرت
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے یا حضرت ابن عباس سے۔ تو اس صلاۃ و تسبیح کا طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ 4 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہے، اور ان 4 رکعتوں کے اندر 300 دفعہ آپ نے کہنا ہوتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے آپ جس وقت پہلی رکعت کے اندر آپ ثنا پڑھیں گے نا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، تو 15 مرتبہ آپ پڑھیں گے کیا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ثنا کے بعد جب یہ پڑھ لے تو پھر جس طرح معمول کے مطابق آپ رکعت پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتح پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں یا کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، 10 مرتبہ سورت کے بعد آپ نے پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اب نیچے جس وقت آپ جائیں گے رکوع کے اندر، تو رکوع کے اندر پھر سبحان ربی العظیم کے بعد پھر آپ نے 10 دفعہ یہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے، جس کو قومہ کہتے ہیں، اس قومے کے اندر پھر آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ چلے جائیں گے سجدے کے اندر، سجدے کے اندر پھر 10 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ جلسہ کریں گے، جلسے کے اندر بیٹھ جائیں گے، یعنی 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں، ایک رکن کے برابر۔ اس جلسے کے اندر پھر آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر آپ دوسرے سجدے کے اندر جائیں گے، پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ تو یہ اس طرح پھر آپ نے 4 رکعت کے اندر یہی معاملہ کرنا ہے، 4 رکعت کے اندر آپ نے یہی معاملہ کرنا ہے۔ تو یہ اس طرح کل 300 ہو جائیں گے، اس کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں۔ تو اس رات کا یہ وظیفہ بھی آپ صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں، اور اتنا کافی ہے، باقی بھی اور بھی وظائف ہیں لیکن اتنا کافی ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اس رات کو قبرستان حاضری دینا سنت ہے، اس رات کو قبرستان حاضری دینا سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے، یہ جامع ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ شریف کے اندر بھی موجود ہے، مشہور روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو بستر کے اوپر نہیں پایا، پھر میں چلی گئی، میں سمجھی مجھے رشک ہے کہ شاید کسی دوسری زوجہ پاک کے پاس تشریف لے گئے ہوں، تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام جنت البقیع کے اندر تھے، تو پھر مجھے بتایا کہ یہ لیلۃ 15ویں شعبان ہے، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، یہ 15ویں شعبان، اس رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ بندوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو قبرستان جائیں، یہ وظیفہ کریں جو آپ کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ قیام کریں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سنن ابن ماجہ شریف کے اندر، قوموا لیلہا صوموا نہارہا، کہ اس دن کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، رات کو قیام کرنا ہے، اور قیام اس طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے میں نے بتایا، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ جو قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیں، درود شریف پڑھنا چاہیں، حدیث پاک پڑھنا چاہیں، جو مرضی آپ کر سکتے ہیں، یہ سارے امور مستحبات میں سے ہیں۔ بے شک بہت ساری روایت اس باب کے اندر ضعیف ہیں، لیکن بالاجماع محدثین جو ضعیف روایت ہوتی ہے وہ فضائل اعمال کے اندر قابل قبول ہوتی ہے۔ تو یہ اس رات کے وظائف ہیں۔ پھر جو دن طلوع ہوگا تو اس دن کے اندر آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ایک مجلس کے اندر، ایک نشست کے اندر ساری باتیں نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ تعالی زندگی اگر باقی رہی تو کل لائیو گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔